ویلکم بیک ناظرین. شاہد صاحب میرا آپ سے یہاں پر یہ سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے سیریس نیچر کے سوال جہاں پر پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے، نون لیگ اس کو ایک دفعہ پھر سیاست میں اچھال رہی ہے؟ اور میں خالی نون لیگ پہ یہ بات نہیں کہوں گی، عمران خان تحریک انصاف پہ بھی اس پہ اب سیاست ہو رہی ہے. کیوں؟ آپ اس میمو کی بات کر رہی ہیں؟ جی نہیں دیکھیں، یہ سیاست اس میں نہیں ہے. بڑی ایک واضح سی بات ہے، اور ہم نے ایشو کو اسمبلی میں بھی اٹھایا اور اسمبلی سے باہر بھی اٹھایا ہے کہ ایک میمو لکھا گیا جو کہ یہ کہا گیا کہ پاکستان کے صدر کی طرف سے ہے. اس کو پاکستان کے ایمبیسڈر نے ایک کانڈویٹ کے ذریعے امریکہ کے ٹاپ موسٹ ملٹری آفیسر تک پہنچایا. یہ ایک حقیقت ہے. اور اس ٹاپ موسٹ ملٹری آفیسر نے، جو جوائنٹ چیف آف سٹاف تھا، اس نے ایڈمٹ کیا کہ یہ خط مجھ تک پہنچا. اگر میں اور آپ خط لکھیں ایڈمرل ملن کو یا امریکہ کے کسی ٹاپ موسٹ ملٹری آفیسر کو، تو وہ خط وہاں نہیں پہنچے گا، اس کو اہمیت نہیں دی جائے گی. تو کم از کم اس نے اس خط کو ایڈمٹ کیا کہ خط وہاں تک پہنچا، تو ڈیفینیٹلی کسی ایسے چینل سے آیا تھا جس کو وہ کریڈیبل سمجھتے تھے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اس خط کی جو کانٹینٹس ہیں، کانٹینٹس کو اہمیت نہیں دی، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو ہے اس میں غلط ہے. یہ بات انہوں نے کہی ہے. تو یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے کہ اگر پاکستان کے اندر سے، حکومت کے اندر سے، پاکستان کے اداروں کو انڈرمائن کرنے کے لیے، پاکستان کی سوورینٹی کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی گئی ہو، تو اس کے تو ایک دم کارروائی ہونی چاہیے تھی. ہاں، تو مطلب آپ بھی یہاں پر یہی بات کہہ رہے ہیں، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، آپ بھی یہاں پر یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی تو انسٹنٹلی ایکشن لینا چاہیے تھا. ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل. آج تک کچھ نہیں ہوا. آج مہینے سے اوپر گزر گیا، انصار کوئی صاحب سے بھی کارروائی تھوڑا سا نہیں پوائنٹ آف ویو لے لوں. ہے. انصار صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایکشن شوڈ ہیو بین ٹیکن انسٹنٹلی فار دس؟ دیکھیں، یہ تو بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر غلط تھا تو اس کا ڈینائل جانا چاہیے تھا فائنینشیل پوسٹ کو. اگر بات صحیح تھی تو ہر حال میں انیشیلی پروسیڈ کرنا چاہیے تھا اسی وقت، اور اس پہ اتنا سٹرن ایکشن لیا جانا چاہیے تھا. دیکھیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آفٹر آل آپ نے ایک دوسرے ملک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر آ کے حملہ کر سکتے ہیں. آپ کا نیوکلیئر پروگرام کو کمپرومائز کر رہے ہیں. آپ نے اپنی سوورینٹی کو کمپرومائز کیا. اس سے بڑا ہائی ٹریزن کا کیس ہو ہی نہیں سکتا پاکستان کی ہسٹری میں. لیکن یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے صاحب کہہ رہے تھے نا ایک بات کہ دیکھیں، میرا جو خیال ہے کہ حقانی صاحب کیا پریزیڈنٹ کے کہنے پہ کیا ہے، یہ اب اسٹیبلش کرنے والی بات ہے. لیکن میں آپ کو بھی بتاؤں کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں یہاں پہ کہ حقانی صاحب خود بھی کیپیبل ہیں کہ خود سے کچھ انیشیٹ کر سکیں. ویسے ضروری نہیں ہے کہ ان کو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہو، لیکن یہ لنک اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے کہ واقعی ان کو پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ نہیں. صاحب اٹس ہارڈ ٹو بلیو بیکاز ہاؤ کین ہی ڈو اٹ؟ مطلب وہ کیسے یہ چیز خود سے انیشیٹ کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ نہیں، اسی لیے اس کے اوپر فارمل انکوائری چلیں 1 مہینہ پہلے نہیں ہوئی تو ابھی ہونی چاہیے. اگر اس کو بھی ہم نے انڈر دا رگ پش کر دیا تو یہ اس ملک کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. بڑی زیادتی. شرمیلا دیکھیں، مطلب خالی باقی سارے مہمان بھی یہی کہہ رہے ہیں. میں اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہی ہوں کہ دس از اے سیریس میٹر، اور ظاہری انکوائری کا کر دینا. جی کیا انصار صاحب؟ انکوائری کا ہم یہ کہہ رہے ہیں انکوائری ہو جانی چاہیے. انکوائری ہو جانی. ہاں، نہیں، آئی ایگری ود دیم کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ایشو کو تھرلی انکوائر کرنا چاہیے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ حسین حقانی آ رہے ہیں، فرسٹ ہی ول اپیئر بیفور دا ڈیفینس کمیٹی آف دا پارلیمنٹ، اور انکوائری بٹھانی ہوگی وہ بھی بٹھا دیں گے. دا پارلیمنٹ کین آلسو ڈیسائڈ دیٹ. پارلیمنٹ میں آپ ریزولوشن لے آئے، آپ بات کریں. پارلیمنٹ ایک فورم ہے، اور ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی شخص پاکستان میں نہیں چاہے گا کہ پاکستان کی سوورینٹی جو ہے وہ انڈرمائن ہو. اور کوئی دیکھیے، میں تو خیر ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ایک ایسے شخص جس کی خود کوئی کریڈیبلٹی نہ ہو، پتہ نہیں کون سی حکومتوں نے اس کو استعمال کیا ہو بیک ڈور ڈپلومیسی کے لیے. لیکن جہاں تک دیکھیے ماضی جو پیپلز پارٹی کا رہا ہے، کیا ہوگا حکومتوں نے، لیکن جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، وی ڈو ناٹ ٹرسٹ ہم. اور بی بی صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ بڑے واضح طور پہ، بہت سارے اور اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے بارے میں، بالکل دیگر ممالک کرتے ہیں، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. لیکن یس، دس شوڈ بی تھرلی انکوائرڈ، اور جو بھی کلپرٹ ہے ہی اور شی شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. یہ بہت ضروری ہے. اینڈ آئی تھنک کہ اس وقت بیفور کہ ہم بہت ساری اسپیکولیشنز کریں، ہم اکثر قیاس آرائیوں میں ہی لوگوں کو مار دیتے ہیں اس کے مرنے سے پہلے. یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس پہ تھرلی ڈیلیبریٹ کریں. یہ نہ سوچ کے کہ جی یہ اس وقت جو ہے پریزیڈنٹ یا حسین حقانی جو ہیں اس کا کوئی ایشو ہے، یا آرمی چیف کا، اور پریزیڈنسی میں کوئی ایشو ہے، حقانی صاحب آتے ہیں، بات چیت ہو جاتی ہے، کور کمیٹی کا اجلاس جاتا ہے، اس کے بعد اس کو پاکستان کا معاملہ، اس پہ تحقیقات کے لیے دے دیں گے.
بالکل دیکھیے لیٹ ہم کم لیٹ ہم اپیئر. میں سمجھتی ہوں کہ تمام میڈیا اپوزیشن اور خود پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت اقتدار میں ہے وہ خود چاہتی ہے کہ اس ایشو پہ تھرلی انویسٹیگیشن ہو اور جو بھی اس میں ملوث ہو صحیح ہو غلط ہو اس کا فیصلہ ہو جائے اور اگر صحیح ہے اچھا تو جو لوگ ہیں وہ they should be taken to task. صوفیہ صاحبہ ایک بات اعجاز منصور نے بھی آپ کو بتایا اس نے آفر کیا کہ اگر مجھے سپریم کورٹ بلاتی ہے میں آ جاؤں گا, میں یہاں پہ کوئی انکوائری کمیشن بیٹھتے میں آ جاؤں گا. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز یہ شرمیلا صاحبہ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ واقعی یہ انشور کرتی ہیں اور ان کی گورنمنٹ کے جی حقانی صاحب آ جائیں گے انشاءاللہ؟ ہاں دیٹس اے کوسچن. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور اس سوال کو دوبارہ اٹھائیں گے. میرے ساتھ رہیے.